ملکہ زہرا اور راز کی وادی۔ کہیں دور پہاڑوں کے بیچ ایک قدیم وادی تھی جسے لوگ راز کی وادی کے نام سے جانا کرتے تھے۔ اس وادی کے ارد گرد کے لوگ اس جگہ کا نام سن کر لرز جاتے تھے، کیونکہ کہا جاتا تھا کہ یہاں ایک جنات اور ایک خونخوار درندے کا بسیرا ہے۔ کہانی کی شروعات ہوئی ہے ایک حسین و جمیل ملکہ زہرا سے، جو اپنے حسن اور عقل کی وجہ سے مشہور تھی۔ ملکہ زہرا کے دل میں ہر وقت ایک بے چینی رہتی تھی۔ وہ ہمیشہ سوچتی تھی کہ آخر راز کی وادی میں ایسا کیا ہے کہ لوگ اس سے خوف کھاتے ہیں۔ اسے یقین تھا کہ اس وادی کے پیچھے واقعی میں کوئی بڑا راز پوشیدہ ہے جو صدیوں سے لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہے۔ ایک دن ملکہ نے فیصلہ کیا کہ وہ خود اس وادی کا راز کھولے گی۔ سب نے ملکہ کو بہت روکا، لیکن ملکہ کا ارادہ پکا تھا۔ ملکہ اپنے ساتھ 2 دلاور درویشوں کو لے کر سفر پر نکل پڑی۔ دونوں درویش نہایت عقل مند اور بہادر تھے، اور وہ اپنے خاص علوم اور طاقتوں کے ذریعے ہر وقت ملکہ کی حفاظت کے لیے تیار رہتے۔ جیسے ہی وہ راز کی وادی کے قریب پہنچے، عجیب و غریب واقعات ہونے لگے۔ ہوا کا رخ تیز ہو گیا اور رات کی تاریکی خوفناک شکلیں لینے لگی۔ درویشوں نے ملکہ کو خبردار کیا کہ یہاں سے آگے بہت زیادہ خطرات ہیں، لیکن ملکہ نے کہا، ہم یہاں تک پہنچے ہیں، اس سے پیچھے ہٹنے کا کوئی سوال نہیں۔ وادی کے اندر قدم رکھتے ہی وہ سب ایک خوفناک منظر کا سامنا کرتے ہیں۔ چاروں طرف سناٹا اور بوسیدہ درخت جن کی شاخیں کٹی پھٹی تھی، جیسے کسی جنگلی درندے نے ان پر حملہ کیا ہو۔ اچانک سے ایک عجیب آواز گونجی، جیسے کوئی ان کی طرف بڑھ رہا ہو۔ درویش نے اپنی لاٹھی اٹھائی اور قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دی۔ تبھی ایک بڑا خونخوار درندہ ان کے سامنے آ گیا۔ اس کے پنجے تیز اور اس کی آنکھیں خون سے سرخ تھی۔ ملکہ نے درویش کو اشارہ کیا تو درویش نے اپنی دعاؤں کے ذریعے درندے کو قابو میں کر لیا، لیکن ابھی وادی کا راز کھلنا باقی تھا۔ وادی کے اندر مزید آگے بڑھنے پر انہیں ایک غار ملا، جس کے اندر روشنی کی ہلکی سی جھلک دکھائی دی۔ غار کے اندر ایک قدیم دروازہ تھا، جس پر عجیب و غریب نشانیاں اور لکھاوٹ تھی۔ درویشوں نے اس کو کھولنے کے لیے اپنے تمام علمیات کا استعمال کیا، اور جیسے ہی دروازہ کھلا، ان کے سامنے ایک عالیشان تخت نمودار ہوا۔ تخت پر ایک دیو قامت جن بیٹھا تھا۔ وہ جن دراصل اس وادی کا محافظ تھا، جو ہزاروں سال سے اس جگہ کا راز چھپائے بیٹھا تھا۔ ملکہ زہرا نے ہمت سے کہا، میں اس وادی کا راز جاننے آئی ہوں، بتاؤ اس تخت اور اس وادی کے پیچھے کی کہانی۔ جن نے گہری آواز میں کہا، یہ تخت تمہارا نہیں ہے، لیکن اگر تم اسے حاصل کرنا چاہتی ہو تو تمہیں اپنی بہادری کا ثبوت دینا ہوگا۔ یہاں ایک خطرناک درندہ بھی رہتا ہے، تمہیں اسے شکست دینی ہوگی تاکہ تمہیں وادی کا سچا راز معلوم ہو سکے۔ ملکہ زہرا اور دونوں درویش تیار ہو گئے۔ وادی کے سب سے گہرے حصے میں وہ اس درندے کا سامنا کرتے ہیں، جو ہوا سے بھی زیادہ تیز تھا، اور اس کی گرجتی ہوئی آواز دلوں کو دہلا دیتی تھی۔ دونوں درویشوں نے اپنے علمیات اور دعاؤں کے ذریعے درندے کو کمزور کیا، اور ملکہ زہرا نے اپنی تلوار سے درندے کا سر قلم کر دیا۔ جن نے تخت سے اٹھ کر ملکہ کو کہا کہ تم نے ثابت کر دیا کہ تم اس راز اور اس تخت کی وارث ہو۔ پھر اس نے بتایا کہ اس وادی کا اصل راز ایک قدیم خزانہ ہے، جو صدیوں سے یہاں دفن ہے۔ وہ خزانہ نہ صرف سونے اور چاندی کا تھا، بلکہ علم، حکمت اور طاقت کا بھی مرکز تھا۔ ملکہ زہرا نے خزانے کو قبول کیا، لیکن اس علم کو اپنی رعایا کی بھلائی کے لیے استعمال کرنے کا وعدہ بھی کیا۔ جب وہ واپس اپنے محل لوٹی تو لوگوں نے اسے بہادری اور دانائی کا مجسمہ مان لیا۔ یوں ملکہ زہرا نے نہ صرف راز کی وادی کا خوف ختم کیا، بلکہ اپنی عقل اور بہادری سے ایک نئی تاریخ رقم کی۔ یہ کہانی ملکہ زہرا کی بہادری اور علم کی جستجو کو بیان کرتی ہے۔ یہ کہانی سننے والوں کو نہ صرف دلچسپی میں مبتلا کرے گی، بلکہ ان کے دلوں میں ایمان اور بہادری کا چراغ بھی روشن کرے گی۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔